السلام علیکم میرے پیارے لسنرز. کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابہ حیدر آفیشیل اور میرے فیس بک پیج لبابہ حیدر کو جوائن کریں. میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے. میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوں. شکریہ. میں نے عمارت کے عقبی دروازے پر پہنچ کر ایک بار پھر اس دیوار پر نظر ڈالی جسے میں پھاند آیا تھا. وہاں کوئی بھی نہیں تھا. ادھر سے اطمینان کر لینے کے بعد میں دروازے کے سامنے سے گزر رہا تھا. ادھر بھی 4 ہی کھڑکیاں تھیں جو اس بات کا پتہ دیتی تھی کہ اس طرف بھی 4 ہی کمرے بنے ہوئے ہیں. وہاں بھی ان 4 کھڑکیوں کے عین وسط میں ایک دروازہ تھا. میں اس کے سامنے پہنچا تو مجھے وہاں سے کسی کے کرہانے کی آواز سنائی دی. یوں لگتا تھا جیسے کوئی آدمی درد کی شدت سے بہت زیادہ پریشان ہو رہا ہے. اپنے ارد گرد مجھے کوئی زیرو نظر نہیں آتا تھا. اچانک مجھے اس عمارت کے وسطی حصے سے 2 بچوں کی آواز سنائی دی. وہ یکجا آواز ہو کر کہہ رہے تھے، امی جان، امی جان، دادا جی مر گئے. بکواس بند کرو. وہ بڈھا کبھی نہیں مرے گا، ہم سب کو لے کر مرے گا. کسی عورت نے کرخت لہجے میں بچوں کو ڈانٹ دیا. معلوم یہ ہوتا تھا کہ وہ فرش پر تیز تیز چلتی ہوئی اندر کی طرف جا رہی ہے. میں چند لمحوں کے لیے وہاں ٹھٹکا اور پھر دیوار کے ساتھ لگ گیا. مجھے کوئی دروازہ ٹھک سے کھلنے کی آواز سنائی دی. وہ عورت شاید اس کمرے میں جا پہنچی تھی جس میں سے میں نے وہ کراہیں سنی تھی. بوڑھا شاید بے ہوش ہو چکا تھا. ان کے اس قطعی ذاتی مسئلے کو نظر انداز کر کے میں نے قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ کمرے کی کھڑکی پر لگی جالی میں سے اس عورت نے مجھے دیکھ لیا. وہ چیخ کر بولی، زحم، دیکھ تو باہر کون ہے، ان سے پوچھ کے وہ کس سے ملنا چاہتے ہیں. پتہ نہیں اندر کیسے چلا آیا، میں نے تو اس کو دیکھا تک نہیں. ایک 8-9 سال کا بچہ دوڑتا ہوا باہر نکلا اور مجھ سے ٹکرا گیا. آپ کو کس سے ملنا ہے؟ ابھی میں اس سے کچھ کہہ بھی نہ پایا تھا کہ ایک دوہرے گداس بدن کی گوری چٹی عورت بڑی بے باکی سے تھلتھلاتی ہوئی باہر آئی. اس نے ہلکا سا بہت ہی عمدہ قسم کا گلابی سویٹر پہن رکھا تھا اور اسے اپنے آپ کو سجانے سنوارنے کا سلیقہ آتا تھا. مگر اس لمحے اس کی آنکھوں میں حیرت و استجاب ایسا تھا کہ اس کے چہرے کی دلکشی مان پڑ گئی. آپ کو کس سے ملنا ہے اور آپ کس راستے سے اندر آئے ہیں؟ جی، مجھے نجمہ بیگم سے ملنا ہے، نجمہ وحید سے. میں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے جھوٹ گھڑ لیا. نجمہ وحید سے؟ وہ کون ہے؟ وہ بڑی ہی تش روئی سے بولی. اس کی بھاری بھرکم چوٹی جو کمر تک لہرا رہی تھی آپ ہی آپ اس کے پہلو سے آ لگی. جی، وہ جو پروفیسر ہیں، کوپر روڈ والے کالج میں پڑھاتی ہے نا، ہسٹری کی پروفیسر. اوہ، میں سمجھی. ان کا نام نجمہ نہیں ہے جناب، سلمہ ہے، سلمہ سعید. آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے. مگر وہ تو 15 نمبر کوٹھی میں رہتی ہیں، کرایہ دار ہے وہاں، اوپر کے حصے میں رہتی ہیں. یہاں کا پتہ آپ کو کس نے بتا دیا؟ اس کی آواز اب اعتدال پر آتی جا رہی تھی. میں نے اس گھڑی خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اس بھڑکی ہوئی غسیلی عورت کے قہر و غضب سے بچا لیا تھا. ایک صاحب مجھے آپ کے دروازے میں دھکیل گئے. وہ تو یہی کہتے تھے کہ وہ پروفیسر اس کوٹھی کے پچھلے حصے میں رہتی ہیں. کون تھا وہ ذلیل جس نے آپ کو یوں میرے گھر میں دھکیل دیا؟ میں تو ڈری گئی تھی. دیکھیں نا، میں بیوہ عورت ہوں، اپنے سائے سے بھی خائف رہتی ہوں. اب وہ بڑے رسان سے مسکرا رہی تھی. میں معافی چاہتا ہوں خاتون، آپ کو میں نے بلا وجہ پریشان کیا. دراصل میں جہلم سے آیا ہوں. میں وہاں کا ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہوں. پروفیسر سلمہ سعید سے مجھے بہت ہی ضروری کام تھا. وہ مروب سی ہو گئی. آپ جہلم کے ڈپٹی کمشنر ہیں؟ جی ہاں، سرکاری ملازم ہوں بدقسمتی سے. جی نہیں، ایسا کیوں کہتے ہیں آپ؟ میرے مرحوم شوہر مال افسر تھے. ان کا زیادہ وقت ملتان ڈویژن میں گزرا. وراثت علی نام تھا ان کا. اوہ، تو یہ وراثت علی صاحب کا دولت خانہ ہے. حد ہو گئی. میرا خیال تھا آپ کبھی وہاں ان کے ساتھ نہیں رہی، ورنہ ان سے تو میری سرکاری کام کے سلسلے میں کئی بار وہاں ملاقات ہوئی تھی. مگر اس بات کو بھی خاصا عرصہ گزر چکا ہے. اور آپ انہیں مرحوم بتا رہی ہیں؟ جی ہاں، 2 سال پہلے وہ اسپتال میں ایک آپریشن کے دوران میں مر گئے تھے. حالانکہ ان کے والد ہمت علی ابھی تک زندہ ہیں. اوہ، مجھے ان کی موت کا سن کر بہت افسوس ہوا خاتون. میں انشاءاللہ پھر کسی وقت حاضر ہوں گا تعزیت کے لیے. ابھی تو میں اپنے ہی کام سے ادھر آ نکلا تھا. مجھے تعزیت کے لیے تو الگ سے حاضر ہونا چاہیے نا. میں نے وہاں سے نکلنے کے لیے قدم آگے بڑھا دیے، مگر وہ میرا راستہ روکتے ہوئے بولی، جی نہیں، اب آپ ایسے تو نہ جائیں نا. یہ آپ کے مرحوم دوست کا گھر ہے، چائے تو پیتے جائیں. چلے اندر، میں آپ کو یوں نہیں جانے دوں گی. جی نہیں، یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا. مجھے بہت ضروری کام ہے اور وقت بہت تھوڑا ہے میرے پاس. میں پھر حاضر ہو جاؤں گا. میں نے نہایتی سنجیدگی سے کہا. میں اس عورت سے اپنی ملاقات کو طول نہیں دینا چاہتا تھا. وہ کسی اور مرحلے پر مجھے ملی ہوتی
تو میں اس کی بہت ہی سلجھی ہوئی اور نستعلیق قسم کی گفتگو سے ضرور لطف اندوز ہوتا۔ اسے بات کرنے کا سلیقہ آتا تھا۔ وہ ترش رو تھی تو بہت ہی ترش رو تھی، اور اب وہ نرم گفتاری پر اتری تو سارے جہاں کی حلاوت اس کے لہجے میں گھل گئی۔ کسی نے سچ ہی تو کہا ہے کہ ہر عورت میں خدا نے کوئی نہ کوئی خوبی کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے، اور وہی خوبی اس کی کامیابی کی ضامن بنتی ہے۔ وہ کچھ مایوس سی ہو گئی۔ ٹھیک ہے صاحب، میرا نام غزالہ ہے، کبھی وقت ملے تو ضرور تشریف لائیں، مجھے خوشی ہوگی۔ مگر آپ نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں۔ میرا نام ہاشم خان ہے، ہاشم خان آفریدی۔ آپ سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ مجھے امید ہے آپ کسی وقت ضرور آئیں گے۔ ہو سکے تو رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیے۔ وراثت علی اپنے دوستوں کے انتخاب میں واقعی لاجواب تھے۔ یہ تو آپ کی نوازش ہے کہ اگر آپ ایسا سمجھتی ہیں۔ میں کسی وقت ضرور حاضر ہوں گا۔ شام کا وعدہ تو میں بہرحال نہیں کر سکوں گا۔ اچھا، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر میں نے گول مٹول سے زخم کے گال تھپ تھپائے اور وہاں سے چل نکلا۔ جب میں گیٹ پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ دونوں مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، اور غزالہ کے لبوں پر بڑی ہی دل فریب مسکراہٹ پھول کھلا رہی تھی۔ میں ان سے صرف نظر کر کے باہر نکل گیا۔ ریٹا نے مر کر میرے وجود کی ساری توانائیاں سلب کر لی تھیں۔ وہ نہیں، میں مر گیا تھا۔ اس روز میرا آدھا حصہ مفلوج ہو گیا تھا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا سڑک پر پہنچا اور فوراً ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر ڈاک خانے کے صدر دفتر جا پہنچا۔ سامنے ہی ایک پیلے رنگ کا ٹیلی فون کیبن تھا۔ میں اس میں جا گھسا۔ فوراً ہی میں نے ایکسچینج کی خاتون سے پولیس سرجن کا نمبر معلوم کر کے ڈائل گھما دیا۔ ہیلو، میں پولیس سرجن بنگر صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی بول رہا ہوں۔ ہاں حضرت، مجھے پہچانا نہیں آپ نے؟ میں کچہری سے خاقان احمد مجسٹریٹ بول رہا ہوں۔ یہ آپ کی آواز کچھ بدلی سی ہے، زکام ہو رہا ہے آپ کو؟ میں نے بات بنائی۔ مجھے یاد تھا کہ ضلع کچہری میں خاقان احمد نام کا مجسٹریٹ پچھلے 3 سال سے انگنت لوگوں کو لمبی سزائیں سنا رہا ہے۔ اس کے بارے میں بہت سی باتیں مجھے آبی نے بتائی تھیں۔ جی خاقان صاحب، کچھ زکام سا ہو رہا ہے مجھے۔ کہیے، کیسے یاد فرمایا آپ نے؟ ادھر انارکلی میں آج کوئی گولی چلی ہے کیا؟ مجھے کسی نے بتایا کہ کسی ٹیکسی ڈرائیور پر کسی ڈاکو نے فائر کھول دیا ہے۔ نہیں جی، یہ واقعہ تو میرے دفتر کے سامنے پیش آیا ہے۔ وہ دراصل ایک اشتہاری مجرم ہے، غلام جیلانی۔ نام تو سنا ہوگا آپ نے؟ جی ہاں، میں نے تو بڑے تذکرے سنے اس کے۔ وہ جو پھانسی کی کوٹھی سے فرار ہو گیا تھا، وہی نا؟ ہاں جی، بس وہی۔ دراصل اس کے گروہ کی عورت کو کسی نے ہلاک کر کے سڑک پر پھینک دیا تھا۔ اسے جو آدمی اٹھا کر میرے پاس پوسٹ مارٹم کے لیے لایا، جانتے ہیں وہ کون تھا؟ وہ غلام جیلانی ہی تھا۔ اچھا، کمال ہے بنگر صاحب۔ یہی تو مجھے حیرت ہے جناب۔ گاڈ ڈیم اٹ! اور پتہ ہے اس سیار نے کیا کیا؟ راستے سے کہیں چوگوٹ کے مشہور زمیندار ڈھلو صاحب کو بھی پکڑ لایا۔ وہ بیچارے سادہ لو آدمی اس کی باتوں میں آ گئے۔ اس کے ساتھ چل کر وہ میرے پاس چلے آئے۔ وہ سفارش کر رہے تھے کہ بنگش یار، بڑا ظلم ہو اس عورت کے ساتھ، کسی نے سراسر زیادتی کی ہے، اس کا پوسٹ مارٹم کر کے ایک IOP's قسم کی رپورٹ لکھ دو، گورنر صاحب کے سامنے رکھوں گا میں۔ اچھا، تو یہ بات ہے؟ کمال کر دیا صاحب اس غلام جیلانی کے بچے نے، ذرا نہیں گھبرایا؟ ارے نہیں بھائی، اس کو آپ دیکھیں تو حیران رہ جائیں، یوں لگتا ہے جیسے وہ ہالی ووڈ کی فلموں کا ہیرو ہو۔ اسپاٹ لیس قسم کا خوبصورت سوٹ پہنے ہوا تھا وہ، میں تو بہت ہی مرعوب ہو گیا تھا۔ ہاں بھائی، ظاہر ہے۔ کیا وہ بہت ہی جامع زیب اور طرح دار جوان ہے؟ پوچھیں نا کچھ خاقان صاحب، آدمی تو اس کے سامنے خامخواہ فرش ہو جاتا ہے۔ سر پر وہ قراقلی ٹوپی رکھے ہوا تھا، 1000 روپے سے کم کی تو کسی بھی طرح نہ ہوگی۔ ہاں جی، اس کو پیسوں کی کیا کمی، سارا شہر اس کے سامنے، تجوریاں اس کی، سونا اس کا۔ یہی تو میں کہہ رہا تھا خاقان بھائی، اور وہ بدماش کہہ رہا تھا کہ اس عورت کو عذرائے ہمدردی سڑک سے اٹھا لایا تھا، اس کی لاش اس نے کمبل میں لپیٹ رکھی تھی۔ حد ہو گئی، اس کے گروہ کی تھی وہ؟ ہاں، مگر پتہ ہوا کیا؟ اس کے پیچھے پولیس کے آدمی لگے ہوئے تھے سادہ کپڑوں میں۔ جب وہ لاش میری ٹیبل پر ڈال کر ٹیکسی والے کو کرایہ دینے نکلا تو ان سپاہیوں نے اسے گھیرے میں لے لیا، مگر وہ بھی صاحب بلا کا آدمی تھا۔ خطرے کو بھانپ کر اس نے فوراً ہی ڈرائیور کو پرے دھکیلا، اسٹیئرنگ پہ قبضہ کیا اور بھاگ نکلا۔ اچھا، کمال ہے بنگر صاحب، حد ہو گئی، یہ باتیں تو مجھے آپ سے ہی معلوم ہو سکتی نہیں۔ ارے سنے تو صحیح۔ سپاہی اس کے پیچھے دوڑے، سب انسپیکٹر عرفان بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس نے پستول نکال کر گولی چلا دی، ٹیکسی کا ٹائر دھماکے سے پھٹ گیا، ٹیکسی لڑک کر دیوار میں جا لگی تو جیلانی اس میں سے اتر کر بھاگا اور بھیڑ میں گم ہو گیا۔ پیچھا نہیں کیا انہوں نے اس کا؟ ارے کیا تھا، پر وہ ہاتھ کہاں تھا، بیچارے منہ لٹکا کر واپس آ گئے۔ کس غضب کا آدمی ہے یہ غلام جیلانی،
آپ جیسے زیرک افسر کو بھی غچہ دے گیا؟ میں نے بنگش کو مکھن لگایا. میں نے تو اس کی صورت کبھی دیکھی نہیں تھی. آج وہ سامنے آیا تو سچی بات ہے کہ میرے دل سے اس کے لیے دعا نکلتی ہے. خدا اسے زندگی دے. یہ کیا کہہ رہے ہیں صاحب؟ وہ تو بہت ہی خطرناک مجرم ہے تو، مگر ہے وہ بہت جوانانہ. مجھے اس پر ترس آتا ہے، بہت ترس آتا ہے خاقان بھائی. پولیس میں ہوتا تو تنہا پورے شہر کو نتھ ڈال دیتا، مگر اب وہ جس فورس میں ہے نا، وہ تباہی اور بربادی کی فورس ہے، اور یہی مجھے افسوس ہے. میں آپ کی فیلنگز کو سمجھتا ہوں بنگش صاحب. اس عورت کو کیا کیا پھر آپ نے؟ میں کیا کرتا؟ میں نے اسے لوہاری تھانے والوں کو سپورٹ کر دیا. پوسٹ مارٹم نہیں کیا اس کا؟ کیا تھا بھائی، اور اس عورت کی حالت دیکھ کر میرا دل سہم گیا. وہ مری کس طرح؟ کسی نے اس کو بڑی شرمناک قسم کی جسمانی اذیتیں دی تھی. اس کے سارے بدن پر جلتے سگریٹوں کے نشان تھے. یہ بڑے بڑے نیل پڑے تھے. اسے کسی نے بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا تھا. اور میں کیا بتاؤں خاقان بھائی، بس اللہ ہمارے گناہ معاف کرے. اس کا نام نہیں پتا چلا آپ کو؟ نہیں. اس کے کٹے ہوئے بالوں سے پتا چلتا تھا کہ وہ کسی بہت ہی ماڈرن گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کے نرم ہاتھ یہ بتاتے تھے کہ اس نے زندگی میں محنت مشقت کا کوئی کام نہیں کیا. مگر آپ تو کہتے ہیں کہ وہ جیلانی کے گروہ میں شامل تھی. وہ لایا تھا نا اسے، میں اسی وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ورنہ ممکن ہے میرا اندازہ غلط ہو. اخبار والے اس کی تصویر لے گئے ہوں گے تھانے سے؟ نہیں، میں نے ڈی ایس پی منان سے بات کی تھی. وہ اس بات کے حق میں نہیں ہے، بلکہ وہ تو پریشانی ہو گیا. کہہ رہا تھا کہ تصویر چھپنے سے شہر میں خوف و ہراس پھیلے گا. خوف و ہراس تو بنگش صاحب خبر چھپنے سے بھی پھیل سکتا ہے. میرا خیال ہے انتظامیہ اس خبر کو اخبار میں شائع نہیں ہونے دے گی. یہ بڑی ہی زلزلہ خیز خبر ثابت ہو سکتی ہے. لوگ سڑکوں پر نکل آئیں گے. سیاسی پارٹیاں اس بہانے یہاں ہر طرف ہنگامہ برپا کر دیں گی. کون پوچھے گا کہ وہ ایک مجرم کی ساتھی تھی؟ ہاں یہ تو ہے، منان صاحب ٹھیک کہتے ہیں. یہ خبر تو دبا ہی دینی چاہیے. اب وہ لوہاری تھانے والے کیا کریں گے؟ لیکن وہ آج رات اسے خاموشی سے کسی جگہ دفن کر دیں گے. اس کے سوا اور ہو بھی کیا سکتا ہے؟ اس کا کوئی والی وارث تو سامنے آیا نہیں. آیا بھی ہوگا تو اسے پھٹکنے کون دے گا؟ مگر بنگش صاحب یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس پر یہ ظلم کس نے کیا ہے. وہ تو ہونا ہی چاہیے. پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے، تفتیش وہ ضرور کریں گے. جی ہاں، مجرموں کو پکڑنا تو چاہیے، ورنہ اس طرح تو ہر روز کوئی نہ کوئی لاش سڑک پر پڑی ملتی رہے گی. وہ ڈھلو صاحب کیا کہتے تھے اس بارے میں؟ ارے وہ تو بس پریشان ہی ہو گئے. یہ موٹی موٹی گالیاں دے رہے تھے اس غلام جیلانی کو. ہاں صاحب، وہ تو بے خبری میں مارے گئے نا. کوئی پوچھتا کہ ڈھلو صاحب آپ کا کیا ناتا ہے غلام جیلانی سے، تو وہ کیا جواب دیتے؟ وہ تو بہت ہی پریشان ہو گئے تھے خاقان بھائی. وہ تو مجھے اپنا فون نمبر دے گئے ہیں کہ کوئی ایسی ویسی بات ہو تو میں ان کو بتا دوں. اچھا، ان کا فون نمبر ذرا مجھے بتا دیں، ان سے دل لگی ہی رہے گی. میں پوچھتا ہوں ان سے کہ حضرت آپ غلام جیلانی کے پشت پناہ کب سے بنے ہیں؟ ارے نہیں خاقان صاحب، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں. وہ بڑے اثر و رسوخ والے آدمی ہیں. ہمیں اپنی نوکری کا بھی تو خیال رکھنا پڑتا ہے نا. وقت بھی تو دیکھے کون سا صحیح جا رہا ہے. آپ فکر نہ کریں، وہ مجھے جانتے ہیں. بس مجھے ذرا ان کا نمبر بتا دیں. میں نے اصرار کیا. بنگش نے کمال سادگی سے مجھے ڈھلو صاحب کا فون نمبر بتا دیا، اور وہ میں نے اچھی طرح ذہن نشین کر لیا. اچھا بنگش صاحب، خدا حافظ. آپ نے ہماری آج ساری بوریاں دور کر دی. آپ کی باتیں بڑی دلچسپ ہوتی ہیں. یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا. چند لمحوں تک میں کیبن میں کھڑا اس صورتحال پر غور کرتا رہا، اور پھر میں نے وہ نمبر گھما دیے جو مجھے بنگش نے بتائے تھے. وہ کسی کا گھر تھا. فون کسی خاتون نے اٹھایا. میرے استفسار پر وہ بولی، ٹھہرے میں انہیں اطلاع دیتی ہوں. کچھ ہی دیر بعد مجھے ڈھلو صاحب کی آواز سنائی دی. ہیلو چودھری صاحب، کہاں بیٹھے آپ اس وقت؟ انہوں نے میری آواز پہچان لی. وہ بڑے مسرور لہجے میں بولے، او یار ہاشم، خدا کا شکر ہے تیری آواز پھر سننے کو مل گئی. او میں تو سمجھا تھا بیڑا غرق ہو گیا، مگر وہ لوگ جلدی واپس آ گئے. وہ خالی ہاتھ تھے. اچھا ہوا بھاگ نکلے. ابھی میری رسی اتنی تنگ نہیں ہوئی ہے. میں فوراً آپ سے ملنا چاہتا ہوں. اس وقت تم ہو کہاں؟ یہ تو میں نہیں بتا سکتا، ٹیلی فون محفوظ نہیں ہے. او لعنت بھیجے سے احتیاط پر. مگر خیر، تم ادھر شانور اسٹوڈیو کی طرف آ جاؤ. میں سڑک پر ہی گاڑی لے کر کھڑا ہوں گا. ٹھیک 1 بجے آ جاؤ. ابھی 12:30 بج رہے ہیں. بہت بہتر، میں ابھی آ رہا ہوں. یہ کہہ کر میں نے فون بند کیا. سامنے ایک ٹیکسی خالی ہو رہی تھی. میں بھاگ کر اس میں جا بیٹھا. چل یار، مجھے ادھر شانور اسٹوڈیو لے چل. ڈرائیور نے گہری نظروں سے میرا جائزہ لیا. وہ سمجھا کہ میں بھی فلموں میں کام کرتا ہوں.
کوئی آدھے فڑلانگ کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ بولا, آپ ادھر فلموں میں کام کرتے ہیں؟ ارے نہیں بھائی, میں ڈسٹریبیوٹر ہوں, تقسیم کار, کوئی فلم خریدنے کا ارادہ کر رہا ہوں. ہم سفر کرتے ہوئے شاہنور اسٹوڈیو کے قرب و جوار میں پہنچ چکے تھے. اچانک مجھے ڈھلو صاحب کی کار بائیں ہاتھ کھڑی نظر آئی. بس مجھے یہاں اتار دے بھائی, میرے ایک دوست ادھر کھڑے ہیں, میں ان سے بات کروں گا. یہ کہہ کر میں نے گاڑی سے اتر کر اس کو کرایہ دیا. ڈھلو صاحب مجھے دیکھ چکے تھے. انہوں نے کار کا پچھلا دروازہ کھولا تو میں ان کے پاس جا بیٹھا. کار ایک دم آگے چل دی. اس کی رفتار 50-60 میل سے کسی طرح کم نہ تھی. اتنی تیزی کی کیا ضرورت ہے برکی؟ کدھر کا ارادہ ہے؟ ہم ادھر کوٹ لکھپت کی طرف جا رہے ہیں. تمہاری وجہ سے تو میں بھی مشکوک ہو گیا ہوں ہاشم خان. مجھے افسوس ہے چودھری صاحب, پر یہ کیسی آندھی چلی ہے؟ ریٹا کے ساتھ آسیہ بھی تو تھی. مجھے افسوس ہے ہاشم خان, ہمارا وار اوچھا پڑا ہے. رات بڑے صاحب نے پولیس کی کھچائی کی, اور حیرت کی بات ہے کہ انہوں نے ان دونوں لڑکیوں کے بارے میں انہیں بھی کچھ نہیں بتایا. وہ لا علمی کا اظہار کرتے رہے. اس پر بڑے صاحب نے اس منان کو خوب گالیاں دی. میرے سامنے کی بات ہے. میرا خیال ہے اپنی نوکری بچانے کے لیے انہوں نے ریٹا کو لبے سڑک پھینک دیا تھا. وہ بیچاری پہلے ہی اتموئی ہو چکی ہوگی. یہی ہوا ہوگا. اس کا درد حد سے بڑھ کر دوا ہو گیا. وہ ان کے تشدد سے جب مری تو انہوں نے گھبرا کر اس کو سڑک پر پھینک دیا. پر وہ آسیہ کہاں ہے؟ مجھے تو اس کی فکر مارے دے رہی ہے. یہی تو رونا ہے. وہ لوگ بڑے صاحب کو بھی دھوکہ دے گئے. میرا خیال ہے آج 2-4 اور پولیس افسر معطل ہو جائیں گے. بڑے صاحب بہت ناراض ہو رہے تھے. ان کے غم و غصے کا ہمیں کیا فائدہ پہنچ رہا ہے چودھری صاحب؟ ان لوگوں نے تو تیش میں آ کر ریٹا کو ختم کر دیا. اب کیا ہوگا میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. میں کیا کروں چودھری صاحب؟ وہ اسے بھی جان سے مار دیں گے. میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ہو سکتا ہے وہ بالکل محفوظ ہو. وہ بیمار بھی تو بہت تھی. عین ممکن ہے وہ بھی کسی اسپتال میں ہی ہو. وہ کون سا اسپتال ہو سکتا ہے ڈھلو صاحب؟ مجھے بتائیں, میں اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. مجھے بتائیں میں کیا کروں. ہمت نہ ہارو ہاشم خان. یہ بھی تو دیکھو تم, ایک طرف تم ہو یکا تنہا, اور دوسری طرف وہ ہزاروں کی تعداد میں ہے. قدم قدم پر وہ تمہارا کھورا ناپ رہے ہیں. بڑی ہمت ہے تمہاری کہ تم نے اتنے سارے شکروں کو بے بس کر کے رکھ دیا ہے. اب تمہیں یوں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. ادھر کوٹ لکھپت کیوں جا رہے ہیں آپ؟ میں وہاں سے چوکوٹ چلا جاؤں گا. وہاں کئی کام ادھورے پڑے ہیں. میرے لیے کیا حکم ہے اب؟ میں کل صبح پھر آؤں گا. مجھے اس فون نمبر پر مل لینا. مجھے یقین ہے کہ بڑے صاحب آج کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے. وہ آسیہ کو برآمد کر لیں گے, بشرطے کہ وہ زندہ ہوئی تو. ارے وہ زندہ ہی ہے, تم پریشان نہ ہو ہاشم خان. وہ اس پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ڈھلو صاحب؟ مجھے یقین ہے اس کی بیماری اس کی ڈھال بن گئی ہوگی. کچھ ہی دیر بعد ہم کوٹ لکھپت جا پہنچے. ڈھلو صاحب نے ایک بنگلے کے سامنے کار رکوائی. برکی, ان کو شہر چھوڑا اور ان کا ٹھکانہ بھی دیکھا. کسی وقت بھی ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے. میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے ڈھلو صاحب. میں ہر رات نئے بستر میں سوتا ہوں. ہر صبح میری آنکھ اجنبی گھر کے اجنبی تکیے پر کھلتی ہے. میرے ٹھکانے کی کیا بات کرتے ہیں آپ؟ میں ٹیکسی لے لیتا ہوں. یہ کہہ کر میں ان کی کار سے اتر گئی. ڈھلو صاحب میری یہ بات سن کر پریشان ہو گئے. میں کیا کروں ہاشم خان؟ خدا کی قسم میں نے اپنا پورا زور لگا دیا ہے. اللہ پر بھروسہ رکھیں اور ٹھہرے. میں آپ کو روپے کی ضرورت بھی تو ہوگی نا؟ جی نہیں, میرے پاس پیسے بہت ہیں. ضرورت پڑی تو آپ سے مانگ لوں گا. پھر بھی یہ میری طرف سے رکھ لو ہاشم خان. تم مجھ پر اپنے سگے بھائی کی طرح بھروسہ کر سکتے ہو. میرے دل میں تمہاری اتنی قدر ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. لو, یہ رکھ لو. نہیں, مجھے اب اس کی ضرورت نہیں ہے. بہت روپیہ میرے پاس. اچھا, خدا حافظ. یہ کہہ کر میں وہاں سے پیچھے ہٹایا اور قریب سے گزرتی ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر اسی وقت راج گڑھ جا پہنچا. دروازہ سلونی نے کھولا. وہ مجھے دیکھ کر کھیل اٹھی. ارے اچھا ہوا آپ جلدی آ گئے. وہ آپ کی ماجدہ کچھ دیر پہلے ہی واپس آئی ہے. اکیلی ہے یا اس کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ نہیں, وہ تو تنہا ہے. ایک پورا کمرہ اس نے سنبھال رکھا ہے. ویسے وہ عرشی پر بہت جان چھڑکتی ہے. اب کیا حال ہے اس کا؟ بہتر ہے. بخار بھی اب کم ہے. وہ جاگ رہی ہے. اور وہ ہمارا یار؟ وہ تو عرشی کی پائنتی میں بیٹھا ہے صبح سے. اس کے پاؤں دباتا رہا ہے. بڑی خدمت کر رہا ہے اس کی, ایسے جیسے کوئی زنمرید ہوتا ہے نا. ویسے اس کی اپنی حالت کیسی ہے؟ عرشی کی ذرا سی ہائے پر گھبرا جاتا ہے اور مجھ پہ چڑھ کے دوڑنے لگتا ہے. یہ کرو سلونی, وہ کرو سلونی. اسے تو عرشی نے اپنی انگلی پر لپیٹ لیا ہے. وہ دبے دبے لہجے میں مجھے سب کچھ بتا گئی. میں عرشی کے کمرے میں جا گھسا. سلونی ٹھیک کہتی تھی. ابھی تک احمقوں کی طرح عرشی کی پائنتی میں بیٹھا تھا. اچھا, تو تم صبح سے اس کی پائنتی میں بیٹھے ہوئے ہو؟
اتنے خدمت گزار ہو گئے ہو مس عرشی کے؟ آپ بھی کچھ جھیپ سا گیا۔ عرشی بھی خجل ہو گئی۔ اس نے لحاف گردن تک اونچا کر لیا۔ یار اس کی طبیعت بھی تو بہت خراب تھی نا۔ اب کیا حال ہے مس عرشی؟ اچھی ہوں جی، اب تو بخار بھی کم ہو گیا ہے۔ ارے بھائی مس سلونی، ان کے لیے کھانا لے کر آؤ۔ دیکھتی نہیں ہو ہاشم صاحب کتنے بھوکے لگ رہے ہیں۔ آمی نے کہا۔ خدا تمہارا بھلا کرے، تم نے میرے منہ کی بات چھین لی، میں بھی یہی کہنے والا تھا۔ سلونی ابھی وہیں کھڑی تھی۔ میری آواز سن کر ماجدہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کو سامنے دیکھتے میں کرسی سے اٹھ گیا۔ ارے ماجدہ، آپ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ رات کہاں تھی آپ؟ وہ کچھ نہ بولی، برابر مسکراتی رہی۔ وہ یوں مجھے تکے جا رہی تھی جیسے اس کے سوا وہاں کوئی اور نہ ہو۔ رات کہاں تھی آپ؟ صبح بھی ہم نے آپ کو نہیں دیکھا۔ آپ تو رات یہاں نہیں آئے تھے، آپ کا قافلہ تو یہاں صبح اترا ہے۔ مجھے سب معلوم ہو گیا تھا۔ آبی صاحب کا نام سن کر میں سمجھ گئی تھی کہ کون کون بزرگ یہاں تشریف فرما ہے۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں، بیٹھے تو صحیح۔ آپ کی سہیلی تو بہت بیمار ہو گئی ہے۔ آپ کے ساتھ رہ کے تندرست بھی کون ہو سکتا ہے جناب؟ جناب ہاشم صاحب۔ میں نے اس کو اپنے اصلی نام سے مخاطب کرنے سے روک دیا۔ وہ کچھ حیران تو ہوئی مگر جلدی سنبھل گئی۔ آئیں ذرا آپ کے کمرے میں چلتے ہیں، مجھے آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہے۔ یہ کہہ کر میں تیزی سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ تیسرے کمرے میں ٹھہری ہوئی تھی۔ جب میں اس دروازے میں داخل ہوا تو اس نے دروازہ اپنے پیچھے بند کر کے کچھ ایسی والہانہ وارفتگی کا اظہار کیا کہ میں حیران رہ گیا۔ میں آپ کو بہت یاد کرتی رہی ہوں جیلانی صاحب، آپ بہت ظالم ہیں۔ اس روز کی اتنی ساری رکھائی کے بعد یہ سلوک مجھے حیران کرتا ہے۔ اس دن تو میں بہت الجھی ہوئی تھی، آپ کے سامنے میں خود کو مجرم سمجھتی تھی، مجھے آپ سے خوف آ رہا تھا، مجھے معاف کر دیں۔ میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ وہ مال میرا نہیں تھا جسے آپ آہو کے گھر سے لے کر آئی تھی، پھر بھی آپ کی حیثیت مشکوک ہو گئی۔ آہو آپ کا اور زیادہ دشمن بن گیا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، مگر میرا دشمن تو سارا زمانہ ہو رہا ہے بنو۔ بیٹھے میں آپ کو بتاؤں کہ مجھ پر کیا بیت گئی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اسے اپنے قریبی بستر پر بٹھا لیا، مگر وہ فوراً اٹھ گئی۔ آپ کا سوٹ خراب ہو رہا ہے، آپ کپڑے بدل لیں۔ اتنے زیادہ کپڑے نہیں ہیں میرے پاس، مگر میرے پاس ہے۔ میں نے آپ کے لیے کچھ ہی دن پہلے 3 جوڑے خریدے تھے۔ میرے لیے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ مجھے موہم سے امید تھی کہ آپ کسی دن مجھے اچانک ہی مل جائیں گے۔ اس نے ایک ٹرنک کھولا اور اس میں سے بوسکی کا ایک سوٹ نکال کر میرے آگے رکھ دیا۔ وہ کمرے سے نکل گئی۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے وہ کپڑے بدلے اور پھر کمرے کی ٹھنڈک سے بچنے کے لیے لحاف اوڑھ کر لیٹ گیا۔ وہ کمرے میں آ کر میرا سوٹ طے کرنے لگی تو اس کی جیبوں میں بھری نوٹوں کی گڈیاں ٹٹول کر بولی، اتنے سارے روپے آپ ساتھ لیے پھرتے ہیں، کوئی جیب کترا مل گیا نا تو جان ہی لے لے گا آپ کی۔ سب چلتا ہے ماجدہ جی، ہمیں تو اپنا مرن جین ساتھ ہی رکھنا پڑتا ہے نا۔ سوٹ کو سنبھال کر الماری میں رکھیں اور تالا لگا دیں۔ اس نے میرے کہنے کے مطابق عمل کیا اور پھر وہ سنبھل کر میرے پاس بیٹھ گئی۔ ہاں آپ بتائیں، آپ پر کیا بیتی ہے؟ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اس روز منان ڈی ایس پی کو آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ وہ دراصل میں بہت خوفزدہ ہو گئی تھی جیلانی صاحب۔ پہلے تو وہ میری منتیں کرتا رہا، پھر اس نے مجھے ایسی ایسی دھمکیاں دی کہ میں ڈر گئی۔ میں نے اس کو رہا کرنے کے بجائے مکان سے سامان اٹھایا اور وہاں سے نکل گئی۔ اچھا پھر وہ وہاں سے کیسے نکلی؟ جب میں نے اپنا سامان ایک اور مکان میں منتقل کر کے نصیر صاحب کی نگرانی میں دیا تو پھر میں نے پولیس اسٹیشن فون کر کے ان سے کہہ دیا کہ وہ منان صاحب کو وہاں سے نکال لے۔ آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ مجھے آپ کے پاس واپس آنا تھا؟ مجھے معلوم تھا اور اس لیے میں نے سارا دن گزار کر شام کے 4:30 بجے ان کو اطلاع دی کہ اس عرصے میں آپ وہاں سے ہو کر واپس جا چکے ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نصیر صاحب گرفتار ہو چکے ہیں؟ مجھے پتا ہے، اسے گرفتار ہوئے 4 دن ہو چکے ہیں، اسی لیے میں یہاں عرشی کے پاس آ گئی۔ اور آپ کا سامان؟ وہ اسی مکان میں ہے اور وہ مکان ادھر نور کالونی میں ہے، مگر میری کوئی کام کی چیز وہاں نہیں تھی۔ آپ کا مطلب روپے پیسے سے ہے؟ ہاں، وہ میں نے پہلے ہی بینک میں رکھ دیا تھا۔ یہ اچھا کیا آپ نے۔ اب میری سنیں کہ میں کن حالات سے گزرا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اسے وہ تمام واقعات سنا دیے جو اب تک مجھے پیش آ چکے تھے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آسیہ کے بارے میں منان بہت کچھ جانتا ہے، اس سے کچھ معلوم کیا جا سکتا ہے، کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ۔ اس کا معطل ہونا بلا وجہ نہیں ہے۔ میں بھی یہی محسوس کرتا ہوں۔ میں اس چوہے کو پھر سے پکڑ سکتا ہوں، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ کبھی مان کر نہیں دے گا کہ آسیہ کے بارے میں اس کو کچھ معلوم ہے۔ میری یہ بات سن کر وہ کسی گہری سوچ میں کھو گئی۔ وہ مجھ سے اب نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں،
میں منان سے سب کچھ اگلوا سکتی ہوں۔ کیا مطلب؟ آپ کا کیا اثر اس پر؟ بس کسی طریقے سے میں اس پر اثر انداز ہو سکتی ہوں۔ عجیب بات کرتی ہیں۔ اگر ایسا ہے تو آپ نے نصیر صاحب کو کیوں نہیں چھوڑوایا اب تک؟ وہ کوئی اتنا اہم آدمی نہیں ہے، وہ تو ہر قدم پر میری مدد کا محتاج رہا ہے۔ وہ کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ میں اس کی طرف اسی لیے بڑھی تھی کہ وہ مجھے تحفظ دے گا۔ کیا کیا اس نے؟ کچھ بھی نہیں، وہ تو بس مجھے ہی مایوس کرتا رہا۔ وہ انتہائی ناکام آدمی ہے، اس کو میں نے خود ہی گرفتار ہونے دیا۔ وہ مجھ سے میری ساری دولت چھین لینا چاہتا تھا اور میری عزت بھی۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ کو اس سے کوئی تعلق قائم نہیں رہا؟ نہیں، میں اس شعبے کو اتنی آزادی نہیں دے سکتی تھی۔ پھر وہ آپ کے ساتھ کیسے چپکا رہا؟ بس ایسے ہی، مجھے ایک نام نہاد شوہر کی ضرورت تھی۔ دروازے پر اس کے نام کا بورڈ لگا کر میں وقت گزارتی رہی، ورنہ تنہا عورت تو اس شہر میں دعوت سمجھی جاتی ہے۔ یہ بات تو ہے، مگر اس منان کا کیا قصہ ہے؟ اس کا منہ آپ کیسے کھلوا سکتی ہیں؟ دیکھیں، منان پر میرا یہ احسان ہے کہ میں نے اس کی آپ سے جان چھڑا دی تھی۔ بعد میں نے اس کو اپنی سہیلی کے ذریعے سب کچھ بتا بھی دیا تھا۔ دراصل نصیر صاحب کی وجہ سے فلمی اداکارہ الماس سے میرا تعارف ہو چکا ہے۔ وہ مجھ پر بہت مہربان ہے، اسی کے ذریعے میں نے منان سے اپنی جان بھی بچائی تھی۔ وہ الماس مجھے اتنی اچھی لگی کہ میں نے اسے تحفوں سے لاد دیا تھا۔ اس کے گھر میرا آنا جانا تھا۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ اس منان سے اس کا گہرا یارانہ ہے، اس الماس کا، اور منان اس کی کوئی بات ٹال نہیں سکتا۔ الماس سے کہہ کر ہی میں نے نصیر کو ایک چکر میں گرفتار کروا دیا، اور اب منان مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ اچھا، پھر اس سے میں کیا نتیجہ نکالوں؟ نتیجہ تو آپ نکال ہی چکے ہیں۔ اب تو نتیجہ آپ کو نکال رہا۔ وہ الماس اس منان سے آج ہی معلوم کر لے گی کہ آسیہ کہاں ہے۔ اچھا، پھر تو یہ معاملہ بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ کچھ کرے ماجدہ، ابھی اس کے پاس جائیں۔ ابھی نہیں، میں رات کو 10 بجے آپ کو اس کے پاس لے چلوں گی۔ بہت خوش ہوگی وہ آپ سے مل کر۔ نہیں یار جی، میں یہ پتھر نہیں اٹھا سکوں گا، کوئی اور خدمت ہو تو بتائیں۔ اسی وقت سلونی اندر آ گئی۔ کھانا کھا لے جناب عالی؟ چلیے خاتون محترم، بندہ حاضر ہے، آئے ماجدہ، آپ بھی ہمارا ساتھ دیں۔ میں تو کھا چکی ہوں، خیر چلیں، ساتھ دے لوں گی آپ کا۔ یہ کہہ کر وہ بھی میرے ساتھ کمرے سے باہر آ گئی۔ سلونی نے بہت عمدہ انتظام کر رکھا تھا، کھانے میں ہر وہ چیز موجود تھی جسے میں پسند کرتا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں پھر عرشی کے کمرے میں جا گھسا۔ وہاں سے میں نے آبی کو ساتھ لیا اور ہم دونوں ڈرائنگ روم میں جا بیٹھے۔ اے آبی، تو کس سے شادی کرنے میں واقعی سنجیدہ ہے؟ وہ مجھے اچھی تو لگتی ہے یار، پر دفع کر، تو کیوں غم کرتا ہے؟ ہم تو ہم سفر ہیں یار، یہ 2 گھڑی کی چھاؤں ہے، اس کے تلے بیٹھ کر آگے چل دیں گے۔ مگر تو اس مکان کو خریدنے کی بات کر رہا تھا۔ اس بارے میں بہت سنجیدہ ہوں، ہو سکے تو اس کا سودا کر لے۔ ہمیں شہر میں رہنے کے لیے مکان کی سخت ضرورت ہے، کسی ملازم کو ادھر بٹھا دیں گے، مگر وہ فرخندہ بیچے گی تبھی خریدیں گے نا۔ اچھا خیر، اب یہ بتا کہ معاملہ کیا بنا؟ آسیہ کا کچھ پتہ چلا؟ نہیں یار، یہی تو رونا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اسے تمام واقعات سے آگاہ کر دیا۔ وہ میرا منہ تکتا رہا۔ یار اتنا کچھ ہو گیا اور تو نے سب کچھ مجھے اب بتایا ہے؟ ریٹا کی بے مثال وفا کا یہ نام دیا ہے تو نے اسے؟ میں کیا کروں ابھی، میرے بس میں تھا کیا؟ وہاں حالات ہی ایسے ہو گئے تھے۔ دیکھ، میرے لیے ٹیکسی روک، ادھر 9 لکھا چرچ کا پادری پیٹر مجھے جانتا ہے۔ میں ایسے ہی ایک دن ایک دوست کے ساتھ ادھر چلا گیا تھا، اپنا نام میں نے اسے ایڈورڈ بتایا تھا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں عیسائی ہوں، میں اس کے پاس جاتا ہوں، وہ ریٹا کی لاش لے لے گا۔ اسے میں نے چرچ کے لیے 10,000 روپیہ بھی دیا تھا۔ اچھا، اگر یہ بات ہے تو تم ابھی چلے جاؤ اور جس طرح بھی ہو سکے اس بدنصیب کی لاش ان سے لے لو۔ اسے کوئی خبر بھی ڈھنگ کی نہ ملی تو مجھے زندگی بھر افسوس رہے گا ابھی۔ وہ اسے لاوارث سمجھ کر کسی گڑھے میں دبا دیں گے۔ ہاں یہ تو وہ کریں گے۔ تو کو ٹیکسی پکڑ، میں ابھی کپڑے بدل کر آتا ہوں۔ کیوں، کوئی فالتو کپڑے ہیں تیرے پاس کیا؟ ارے ہاں، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، سامان تو ادھر اسپتال میں چھوڑا ہے۔ خیر، تجھے ماجدہ سے جوڑا لا کر دے دیتا ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد آبی اپنا بھرا ہوا پستول قمیص کے نیچے کمر سے باندھ کر ٹیکسی میں جا بیٹھا اور 9 لکھا چرچ کی طرف چل دیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ عمدن لے کر نہیں گیا تھا۔